ڈاکٹر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے جو ہے وہ ہمارے اس کامل دین کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، بلکہ اسی بہانے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو یہ سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ میں درود شریف پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ سے جو ہے وہ یہ ہے، جو میرا سوال نہیں ہے، بہت ساری آڈینسز کا، جن کو آپ فیضیاب کی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ کی آل پر بھی۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر آل سے مراد کیا ہے؟ یہ آل جو ہے یہ کیا ہے، کون ہے جن کے اوپر ہم سلام بھیجتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام تو ہم بھیجتے ہیں۔ میں اس پہ بھی ایک سوال آپ سے پوچھوں گا، لیکن میرا پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آل سے مراد کیا ہے، یہ ذرا بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ارشاد باری ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مسلمانوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلامتی کی بھی دعا کرو۔ ایک تو میرا پہلا نقطہ یہ ہے، جو میرے اپنی ایک تحقیق ہے، کہ درود صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجنا چاہیے، باقیوں پہ نہیں، کیونکہ قرآن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے۔ جب ہم اس حکم کے ساتھ ان کے کسی اور کو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے پیروکار ہو، جو کو ان کو جب مکس کر دیتے ہیں تو وہ جو انفرادیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے میں جب بھی درود بھیجتا ہوں میں صرف حضور پر بھیجتا ہوں، کیونکہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بعد میں یہ ہم نے اپنی طرف سے ایڈ کر لیے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، ہم خود نہیں بھیج رہے، ہم پھر اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا، اے اللہ تو درود بھیج۔ بھئی اللہ نے تو ہمیں کہا بھی تم بھیجو، ہم کہتے نہیں ہم نہیں بھیجتے، آپ بھیجو۔ یہ بھی بات غلط ہے، میں نے بھیجنا ہے، الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کر کے کہ درود بھیجنے ہم۔ تو دوسری بات ہے، قرآن میں جو یا کہیں بھی اگر آل کا ذکر ہے قرآن میں، چاہے آل محمد ہو یا آل ابراہیم ہو، آل سے مراد پیروکار ہیں۔ یہ قرآن میں تھرو آؤٹ جہاں بھی تھے، جیسے قرآن کے تو وَنَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ ہم نے آل فرعون سے تم کو نجات دی، تو فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی، اس کے پیروکار، اس کے جو حمایت تھے، ادار تھے، ان کو دیا۔ اسی طرح آل موسیٰ بھی کا بھی جہاں ذکر ہوگا، اس سے مراد بھی موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں بلکہ پیروکار ہوں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی۔ اسی طریقے سے آل ابراہیم کا بھی جہاں ذکر ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ آل ابراہیم سے مراد ان کے پیروکار ہیں۔ تو جب یہ بات طے ہوگی، آل عمران جو ہے وہ قرآن میں، بلکہ اسی پہ ہی ایک میں کہوں گا کہ یہ جو ہے جب قرآن نے یہ کہا، ایک لفظ اس میں آتا ہے کہ ہم نے آل ابراہیم، آل نوح اور آل عمران کو جو ہے وہ فضیلت دی اور ان کو ہم نے یہ نعمتیں دی، تو وہاں بھی آل سے مراد ہر جگہ یہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اس سے مراد پیروکار ہیں، ورنہ تو جب آل ابراہیم پہ آپ درود کا کہتے ہیں تو آل ابراہیم میں تو یہودی بھی شامل ہیں، صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ نسب میں سے، اولاد میں سے، تو پھر ہم ان پہ بھی بھیجتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے امریکہ میں جب انٹرفیتھ ڈائیلاگ پہ تھا، ایک یہودی نے یہی کہا، کہتے نماز میں تو کوئی آپ ہمیں 27 دفعہ جو ہے ہم پہ درود بھیجتے ہیں اور ویسے آپ ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ تو وہاں سے میں چونکا، اور پھر میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا آل سے مراد پیروکار ہے۔ ٹھیک ہے، جو اس وقت کے بھی پیروکار تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نیک لوگ تھے، ان پر بھی درود سے مراد ہوتا ہے رحمتوں کی دعا کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں درود کیا ہے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں تھا، صلوات بھیجتے ہیں تو صلوات کیا ہے، کوئی چیز ہے ایسی جو بھیجتے ہیں، کوئی گفٹ ہے، کیا ہے؟ صلوات کا جو معنی ہوتا ہے صلو علیہ، اس میں ہوتا ہے کہ رحمت کی دعا کرنا، بلندی درجات کی کرنا، ان کے لیے جو ہے وہ مختلف معنوں میں ہے، کہ جب ہم آل کے لیے کریں گے تو اور معنی میں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہم صلوات کا ذکر کرتے ہیں، جو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہم ان کی تحسین کرتے ہیں، کہ ان کی جو عنایات ہیں ہمارے لیے، جو اسلام کی خدمات، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کی شکر گزاری کرو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا مطلب ان کی شکر گزاری جو ہے وہ کرنا ہے۔ اور میں اسی لیے جب درود پڑھتا ہوں نماز کے بعد، اور میں نماز کے فوراً بعد
سلام پھیر کے میں درود سے پہلے درود اپنی زبان میں پڑھتا ہوں تاکہ مجھے پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ اتنی زبان ہے یار من ترکی و من ترکی نمی دانم کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں عربی میں پڑھ رہا ہوں. تو میں اسی طرح کرتا ہوں کہ درود صلات میرے پیارے پیغمبر پہ جس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، جس نے ہمیں جانور سے انسان بنایا، جس نے ہمیں تہذیب سکھائی، جس نے ہمیں غلامی سے آزادی دلائی. یہ صحیح ہے کہ آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو یعنی ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لیے جی. اور ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کو کہ آپ درود بھیجیں ان کے اوپر. یہ کنٹراڈکشن ہے. یہ ایک تو اس جو نقطے کو واضح کیجئے، یہ جو ہے اپنا درود شریف ہے جس کو ہم درود شریف کہہ کے پڑھتے ہیں، یہ کس کی اختراع ہے؟ کیا یہ قرآن پاک میں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ اگر تو انہوں نے فرمایا تو پھر تو اس کی لاجک کچھ نہ کچھ ہوگی. اگر یہ ہماری اپنی اختراع ہے پھر ہم اس کے اوپر یقیناً بات کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا، ٹھیک کیا یا اس کو اور بہتر کرنا تھا. ہاں یہی بات ہے کہ قرآن میں کبھی اس کا اس طرح تفصیلی ذکر نہیں ہوا کہ آل ابراہیم پر درود بھیجیں یا آل محمد پہ. قرآن تو بس اتنا کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. ٹھیک ہے، یہ ایک نقطہ تو واضح ہے. بعد میں یہ جو چیزیں ہیں جیسے التحیات للہ والصلوات، یہ بعد میں ایڈ کی گئی ہیں علماء نے اپنے طور پہ، فقہا نے. مثلا یہ التحیات للہ یہ واقعہ معراج سے انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا کہ وہاں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے. تو اس میں بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے حساب سے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر آگے مسلمین کا پھر ہم نے ایڈ کر لیا. وہ ایک ڈائیلاگ کی صورت میں ہے اللہ اور پیغمبر کے درمیان. پھر مسلمان اپنی دعا کیا کرتے ہیں، وہ 3 لیول پہ بات ہے. وہ بھی ایک قابل جو ہے وہ یعنی کہ تنقید بھی ہو سکتا ہے یا قابل غور ہو سکتا ہے کہ ان میں کتنی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے برکت کے طور پہ شامل کی ہیں، کتنی لازم ہیں. تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس کو زیر غور لیا جا سکتا ہے. بیس صرف یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں اور ہم نے بھیج رہے ہیں. اب اللہ کہہ رہے ہیں درود بھیجیں، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ آپ درود بھیجیں. یہ تو مذاق ہے. اچھا، وہ کون سا درود ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ بھیجیں اور ہم بھیجیں گے؟ سمپل یہ، اگر عربی میں بھیجتے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، بس یہ ہے. اور اگر میں تو کہتا ہوں اپنی زبان میں بھیجیں بھائی، کیونکہ یہ ہے اپنے میں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ہم تیرے پیارے پیغمبر کی جو ہے تحسین کرتے ہیں اور ان کی جو ہماری عنایات ہیں اس کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں تیرے پیارے پیغمبر پر اور ہمارے وہ جو ہے وہ پیغمبر پر جن کے ہم امتی ہیں. یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو ایک درود وہی ہے، یہ درود جیسے ہم ویسے بھی ہر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جیسے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی ہم صلی اللہ علیہ اس میں بھی وہی بات وسلم کہتے ہیں. نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے، آل کہنا ہی نہیں چاہیے. اچھا، آل تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ پیروکار اتباع کرنے والے. جی جی. تو اولاد کے لیے پھر قرآن نے کون سا لفظ استعمال کیا ہے، کیوں کیا ہے، کہاں پہ کیا ہے، اور اولاد کا تذکرہ کس پیرائے میں آیا ہے؟ ہاں دیکھیں، اولاد کے لیے قرآن میں ذریت کا لفظ استعمال ہوا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ ان آزمائشوں پہ پورا اترے تو اللہ نے کہا اے ابراہیم ہم تمہیں دنیا کا امام بنا رہے ہیں. تو عذرائے محبت اور شفقت جو ہر بندے کے اپنے اولاد کے لیے بھی ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کا کیا ہوگا، کیا وہ بھی یہ تیری نعمتیں جو ہے وہ حاصل کریں گے، وہ بھی دنیا کے امام ہوں گے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ کہ جو لا وائلیٹر ہوں گے قانون شکنوں میں، ان کے لیے یہ میرا وعدہ نہیں ہے. یعنی صاف انکار کر دیا. دونوں چیزیں ثابت ہو گئی کہ ذریت کا لفظ اولاد کے لیے ہے، اور نمبر 2 اگر اولاد لا خلف ہے تو اس کے لیے اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں، چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے دیکھتے ہیں. تو یہ بات ہے. تو اسی طرح جو ہے پھر ایک اور جگہ وَهُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً کہ زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے تو نیک اولاد عطا فرما، ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً، نیک اولاد. تو اولاد کے لیے جب دعا کی جاتی ہے یا کوئی بات اس کے لیے ذریت کا وہ تو نماز میں بھی جب آخری دعا، ہاں جی، والدین کے لیے بھی وَمِن ذُرِّيَّتِي. جی بالکل آپ نے اچھا ایڈ کیا. وہاں بھی ہم کہتے ہیں میری اولاد میں سے، وہاں آل نہیں کہہ رہے.
یہ ایک مسکنسیپشن بھی ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں پہ کہ جو ہمارے ہاں جو سادات ہیں جی جی زیادہ تر وہ اپنے آپ کو اہل بیت کے ساتھ پہلے ملاتے ہیں، اسی کا ترجمہ وہ آل میں کرتے ہیں اور شاید وہ اس کو ذریت کے معنوں میں بھی لے لیتے ہیں. یہ نقطہ کیسے کلیئر ہوگا؟ دیکھیں نا جی، جہاں تک میری رائے ہے اور جو حاصل مطالعہ ہے، کیونکہ میں اسلامک لاء کا جو ہے استاذ بھی ہوں، طالب علم بھی ہوں، مدرسہ بھی پڑھا ہے اسلامی یونیورسٹی سے، اہل علم شریعہ بھی کا ہے، فقہی مشیر بھی ہوں وفاقی شرعیہ عدالت کا، اور یہ ہے کہ بلکہ بغیر داڑھی کے واحد میں فقہی مشیر ہوں شرعیہ عدالت کے، اور ویسے میرے علاوہ ایک خاتون بھی ہیں. تو ان کی داڑھی ہے کہ نہیں؟ ان کی نہیں ہے. یہ تو خیر آذرائے تفنن ہم کہہ رہے ہیں. تو اس میں جو ہے یہ میری ریسرچ کی رائے ہے کہ یہ سب بات کی بدعات ہے. اسلام میں سید ایک خطاب ہے، وہاں بھی سیدی ہم کہتے ہیں، آپ عرب جو ہے وہ کہیں گے یا سیدی، اے میرے سردار، ٹھیک ہے. ایون ہم جب کہتے ہیں سیدنا ابو بکر، سیدنا حضرت عمر، تو اس سے مراد ایک کسی کو فضیلت دینا، مائی لارڈ جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تعظیم. ہاں، تو یہ میرٹ بیسڈ ہے. ایک نیک بندہ ہے، بلال حبشی سید نہیں ہے تھا، سیدنا بلال حبشی وہ میرے لیے سید ہے. یہ آج کا یہ جو ایک ہر قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، ان میں بدکار لوگ بھی ہیں. اس کو میں سید کہہ رہا ہوں، اور جو بلال حبشی جس نے کوڑے کھائے تپتی ریت پہ، اس کو میں کہتا ہوں نہیں وہ سید نہیں تھا. نہیں بھی وہ سید تھا. سید مانے قابل تعظیم. تو جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر چلے گا مذہبی طور پر، وہ ہمارے قابل تعظیم ہے، چاہے اس کی کوئی ذات بھی ہے، کوئی اس کی صفات ہے. سید ایک ذات نہیں ہے بلکہ یہ ایک خطاب ہے. ہم نے اس کو ذات بنا لیا. اور مزے کی بات، ذات تو وہ ہوتی ہے جو پھر آگے چلو بن گئی. تو کہاں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں بیٹے فوت ہو گئے تھے، وہ تو بغیر شادی کے چھوٹی عمر میں. تو ذات آگے کیسے چل پڑی؟ ذات تو بیٹوں سے چلتی ہے. چلو پھر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلا دی. تو جب بیٹی سے اولاد چلتی ہے تو آگے بھی پھر بیٹیوں سے چلنی چاہیے تھی، آگے بیٹوں سے کیوں چلی؟ نہیں، وہ تو یہ اہل بیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں وہ ایک حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اے ایمان والو 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت. جی جی. تو اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت ہی ہم آتے ہیں، کیونکہ ہم اہل بیت جن کا تذکرہ کیا ہے وہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے جو نسل چلی اور اس کے آگے چلتے ہوئے ہم اس کے اندر انکلوڈ ہوتے چلے گئے، تو ہم اس نسل کے پروردہ ہیں. سو ہمیں یہ مخاطب کیا گیا ہے اس کے. دیکھیں یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. یہ وہ ازمپشنز ہیں، سوڈو ازمپشن، کہ خود ہی میں بریج اپ کرتا جاؤں. حضور پہلے تو یہ روایت ہی غلط ہے، کیونکہ یہ روایت توہین صحابہ ہے. اگر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا میں اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ان کی اتباع کرنا، یا خم غدیر کا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ من کانا مولا یا فاعل مولا ہو. تو پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت پہ لوگ جو متفق ہوئے تھے، حالانکہ حضرت علی ان کے سے مختلف ہو گئے تھے، علیحدہ ہو گئے تھے. تو وہ تو نعوذ باللہ آپ کہتے وہ ایمان پھر گئے تھے، نافرمان ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. نہ ہی کبھی انہوں نے یہ کارڈ یوز کیا. حضرت علی نے بھی حضرت ابو بکر کے زمانے میں، عمر عثمان کے زمانے میں اپنی خلافت کی ہی جو کوئی دلیل دی، اس میں کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میرے لیے خم غدیر میں انہوں نے کہا تھا تو دیکھو یہ ہے، یا میں اہل بیت میں سے ہوں. وہ لوگ تو ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے. اور قرآن میں جو اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ وقرن فی بیوتکن کا لفظ کہہ کے وہ عورتوں کے لیے کہ اے ازواج نبی تم بیت جو اہل بیت ہو. اسی طرح قرآن نے بھی کہا ہے اور ایک جگہ کہ وہاں جو جب وہ فرشتے بھی گئے حضرت لوط علیہ السلام کے جو ہے اس کے گھر، اس وقت میں نہیں پتہ یا دوسرے، تو انہوں نے وہاں بھی کہا اے اہل بیت تم پر سلام ہو. تو اہل سے بیت سے مراد وہ گھر والے ہوتے ہیں، وہ آپ کی فیملی ہے جو اندر آپ کے رہ رہی ہے. تو وہاں تو صرف خرد گاہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اہل بیت تم گھروں میں جو ہے وہ زیادہ تر رہا کرو. تو وہ کیا لڑکوں کو کہا جا رہا ہے تم وہاں رہا کرو، عورتوں کو کہا جا رہا ہے. وہ ہم ایکسٹینڈ کرتے تھے، جتنا آپ ایکسٹینڈ کر لیں ماشاءاللہ جو کہ کیا جاتا ہے. یہ سب روایتیں وضعی ہیں، گڑی گئی ہیں اور بات کی چیزیں، ان کا مذہب سے اصل مذہب سے تعلق نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ان پہ یقین رکھیں گے تو پھر کثیر تعداد میں جو صحابہ تھے وہ تو نافرمان نکلے پھر نعوذ باللہ.